تفریح بنانا کہ جس میں سامنے والے کی تحقیر ہو رہی ہو، سامنے والے کی تذلیل ہو رہی ہو، جس سے آپ مخاطب ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہوں باقاعدہ، یہ دینی معاملات کے اندر ناقابل قبول، یہ جہالت کی دلیل ہے کہ آدمی جاہل ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تو فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ویل، ہلاکت، بربادی، جہنم ہے ان کے لیے جو کماتے ہیں۔ ڈبل گناہ ہے، ڈبل سزا ہے۔ عام عوام کو، امی کو، ان پڑھ لوگوں کو بتایا ہوا تھا تم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہو، تم جنتی ہو۔ جیسے ہمیں بھی ایک بتایا جاتا ہے کہ جی کوئی اگر برا محسوس نہ کرے تو میں مثال نام لے کر دیتا ہوں کہ جی کوئی پیرانے پیر کی محفل کے پاس سے بھی کبھی زندگی میں گزرا ہو وہ بھی بخشا جائے گا۔ بلا ہاں ضرور، من کسب سیئہ، جو شخص گناہ کماتا ہے، ایک گناہ کیا، دو کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، پھر اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، جس میں شرک شامل ہو گیا۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے ایک پختہ مضبوط وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے اٹھا لیا، بلند کر لیا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، خذو، پکڑ لو، ما، اس چیز کو، آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس کتاب میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی اختیار کر سکو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات ان کو دی، یہود کا تذکرہ چل رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تورات لائے، پھر جو پیچھے جو ایک گائے کے بچے کی عبادت میں لوگ مبتلا ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب ان کو تورات دی گئی کہ اس پر عمل کرو، یہ اب راہ ہدایت ہے، اسی کے ذریعے سے کامیابی ہے۔ تو جس طرح وہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے جو سلوک کیا اور جو الفاظ کہے اور جس انداز میں داخل ہوئے، تو تورات کے حوالے سے بھی ان کا کچھ معاملہ اسی قسم کا تھا کہ ہم اس کتاب کو قبول نہیں کریں گے، ایک مذاق مستی والا ماحول بنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو حقیقت میں اٹھا کے ان کے سر کے اوپر رکھا، بلند کیا کہ اگر یہ کتاب تم نے نہیں لی، اس کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تعلیمات کو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، دین کے اوپر عمل مضبوطی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور وہ مضبوطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشان کن صورتحال آئے، کوئی احوال ایسے ہوں، کوئی ظروف ایسے ہوں، کوئی فتنوں والا ماحول ہو، اس صورت میں انسان اپنے ایمان پر، اپنے عمل پر پوری طرح سے کاربند رہے، اس میں فتنوں کے ذریعے سے اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں آنا چاہیے۔ یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا، اور اس کتاب کو یاد بھی کرو، اس کتاب کو پڑھو بھی، اس کتاب کے الفاظ کو بھی یاد کرو۔ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پلٹ گئے، پھر گئے، تمہیں طور پہاڑ سر پہ رکھ کر کہا گیا عمل کرو، ڈنڈے کے زور پہ تم سے عمل کروایا گیا، پھر تم نسل در نسل اس کی تعلیمات سے پیچھے ہٹتے گئے۔ عمل کی طلب بھی اسی حساب سے ہوتی ہے کہ تمہارے لیے سہولیات زیادہ ہیں، تمہیں عمل بھی اسی حساب سے زیادہ کرنا ہے۔ جب آہستہ آہستہ سہولیات، من اور سلوہ کا معاملہ ختم ہو گیا، دیگر چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں اور ایک نارمل روٹین والی زندگی میں آتے گئے جس طرح سے ہم ہیں، تو وہ تعلیمات ان کے اندر کم سے کم ہوتی چلی گئیں، تورات کے اوپر عمل کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ اب اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اللہ کا فضل یہ رہا تم پر کہ فوراً تم پر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا، فوراً کوئی پکڑ نہیں آئی،
اور مختلف اوقات میں اللہ کی طرف سے انبیاء اور رسول آتے رہے بنی اسرائیل کے اندر، جو ان کو سمجھاتے رہے، جو اس تورات کی تبلیغ کرتے رہے، جو اس تورات کے احکامات کو پھیلاتے رہے۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے میں ہوتے، برباد ہو جاتے۔ اور یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہمارے اوپر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی اپنا خاص فضل و رحم کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی اس توفیق کے ساتھ آج ہیں، ورنہ اگر پکڑ آتی کوئی ہماری جو حرکتیں ہیں یا ہمارے تو جو کرتوت ہیں پورے من حیث المعاشرہ اگر بات کی جائے تو ہم اللہ کی پکڑ سے ان شاید بنی اسرائیل سے 4 ہاتھ آگے ہی نکلے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم نے یقیناً ان لوگوں کے بارے میں بھی جان لیا، تمہیں علم ہے، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، تم اپنی تاریخ سے واقف ہو، یہود مدینہ کو خطاب ہے، تم لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو، الذین اعتدوا منکم، جنہوں نے اعتداء کیا، حد سے تجاوز کیا، بڑھ گئے، فی السبت، ہفتے کے دن کے متعلق، فقلنا لہم، تو ہم نے ان سے کہا، یہ ان کو سزا دی، کونوا قردۃ خاسئین، کے بن جاؤ، ہو جاؤ بندر، وہ بھی گھٹیا قسم کے۔ یہ واقعہ سورۃ الاعراف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن کے لیے ایک مقدس دن بنایا یہودیوں کے لیے، ان کو عمومی طور پر اس دن عبادت کے لیے کہا گیا اور دنیاوی کام کاج سے روکا گیا۔ ان میں کچھ قومیں آباد تھیں جو کہ پانی کے پاس، دریا اور سمندر کے پاس آباد تھیں، ان کا گزر بسر یا کاروبار مچھلی کا پکڑ کے اس کے ساتھ اسی کو کھانا پینا ہے اور اسی کی فروخت، وہی تجارت تھی، وہی دنیا تھی ان کی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، ہفتے کے دن ان کو مچھلیاں سامنے اوپر نظر آئیں، ہفتے کا دن نہ ہو تو مچھلیاں غائب ہو جائیں، باقی دن ان کو محنت کر کے پکڑنا پڑے۔ بڑا یہ مسئلہ چلتا رہا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کرتے یہ ہیں کہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتی ہیں تو پانی کو اس طریقے سے راستہ اس کا نکالا جائے کہ پانی ہم صرف ایک دیوار ہٹا دیں یا جو بلاک بنایا ہوا ہے وہ ختم کر دیں اور راستے کے ذریعے گڑھے کے اندر آ کے وہ پانی جمع ہو جائے، اس دریا میں سے، اس سمندر میں سے نکل کے سائڈ پر ایک جگہ میں آ جائے۔ جب پانی آئے گا تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آئیں گی، پھر اس جگہ کو بند کر دیا جائے۔ شکار کیا ہوتا ہے؟ شکار ہوتا ہے کہ جب آپ نے مچھلی کو پکڑ کے پانی میں سے نکالا، یہ تو مچھلی پانی کے اندر ہے، ہفتے کے دن یہ کیا انہوں نے، اتوار کے دن آئے اور پانی کو مچھلی سے اتوار کے دن، پیر کے دن نکالا، ہفتے کے دن شکار نہیں ہوا، لیکن ہفتے کے دن مچھلی کو قید کر لیا۔ آپ جانتے ہیں تفصیل سورہ اعراف میں سنی ہوگی آپ نے، اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ پھر اس کے بعد ان کی جماعت، اس قوم میں 3 لوگ بن گئے۔ ایک تو ان کو اس برائی سے روکنے والے تھے، یہ غلطی ہے، غلط کام کر رہے ہو۔ ایک وہ تھے جنہوں نے کہا ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے دنیا کی، ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں، یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ جانے ان کا پروردگار جانے۔ تیسرے غلطی کرنے والے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو نجات پانے والوں میں صرف ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ان لوگوں کو برائی کے کاموں سے روکا تھا۔ یہ برائی کیا تھی؟ برائی تو تھی نہیں، شکار تو ہفتے کے دن نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں، اس سچویشن کو کہتے ہیں حیلہ۔ حرام چیز کو ایسے طریقے سے کرنا کہ وہ بظاہر حلال لگے لیکن حقیقت میں حرام ہو۔ حرام کام کو انسان اس انداز میں کرے کہ وہ دیکھنے میں حلال لگے، بظاہر سچویشن کوئی بھی دیکھے وہ کہہ گئے تو حلال ہے، بھائی آپ نے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا۔ جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، آگے آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ میں آگے چل کے، کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، 3 طلاقیں پوری ہو گئیں، ان 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے اب دوبارہ رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں ایک شکل بن سکتی ہے، وہ عورت کہیں اور شادی ہاں ہوتی ہیں، طلاق کے بعد عورت کی بھی کہیں اور شادی ہوتی ہے، مرد بھی کر لیتا ہے اور آگے زندگی گزر بسر کے ساتھ چلتی ہے، وہ عورت بھی آگے زندگی گزارتی ہے۔ پھر وہاں سے طلاق ہو گئی دوسرے شوہر سے بھی دوسرے شوہر سے طلاق کے بعد پہلا شوہر، یہ عورت دوبارہ ملنا چاہتے ہیں کہ ہماری دوبارہ شادی ہو جائے۔ عورت کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ پہلا شوہر بہتر تھا بنسبت دوسرے کے، اس مرد کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ بیوی یہی اچھی تھی، ملنا چاہتے ہیں تو مل لیں۔ اب یہ رجوع کی شکل ہے کہ اس عورت کی کہیں اور شادی ہو گئی، وہاں زندگی، وہاں سے بھی گزر بسر نہیں ہوئی، وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، یہ ایک ظاہری حلال شکل ہے۔ اس کے اندر ہیلا کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ کسی نے 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو، اسی آدمی نے رجوع کرنا ہے اللہ نے اس کو نہیں بتایا کہ تم نے رجوع کرنا ہے، پہلے شوہر نے،
اب وہ مارا مارا پھرتا ہے کہ مجھے رجوع کا طریقہ بتا، رجوع کا طریقہ بتا. تو اس کو جو ایک یعنی ایک جس کو آپ کہیں کہ بے حیائی، بے غیرتی اور فحاشی سادے الفاظ میں جو اسلام کے نام پر پھیلائی جاتی ہے، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، النکاح بقصد التحلیل، وہ نکاح جو حلال کرنے کی نیت سے کیا جائے. اب بظاہر سچویشن بالکل درست ہے، وہ عورت کہیں اور شادی کرے گی، 2 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ 10 دن، اس کے بعد اس کو وہاں سے طلاق ہوگی اور پھر وہ پہلے شوہر کے پاس آ جائے گی. قرآن کی آیت کے مطابق ظاہری طور پر عمل بالکل درست ہوا، لیکن یہ ہوا کیا؟ یہ مقصود کیا تھا؟ یہ مقصد یہ تھا کہ پہلے شوہر کے لیے اس کو حلال کرنا. دوسری شادی اس نیت سے کی نہیں گئی تھی کہ شادی ہے، دوسری شادی اس نیت سے کی گئی تھی کہ پہلے شوہر کے لیے حلالہ کیا جائے. اس کو کہتے ہیں یہ حیلہ. یہ طریقہ ہے کہ اس طرح حرام کام کو اس انداز میں کرنا کہ بظاہر وہ حلال نظر آئے، بظاہر وہ درست نظر آئے اور اس میں کوئی مسئلہ نظر نہ آئے. یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ بہت بڑا کھیل ہوتا ہے. جب کسی معاشرے میں اللہ کے دین کے ساتھ اس طرح مذاق بن جائے عمل کرنے میں، یہ ان کے اعمال کی شکلیں بیان کر رہے. تورات ان کو دی گئی تو زور زبردستی ان کو دی گئی، اس کی تعلیمات سے بھی انہوں نے منہ پھیر لیا. عمل کرنے کے اندر آئے تو عمل کے اندر ان کی یہ ہیلے بہانیاں اور یہ سازشیں، ان کی عمل کے اندر یہ کوتاہیاں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہودی مدینہ سے کہا کہ تمہاری ایک نسل گزری ہے نا جو اس طرح سے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کنارے رہتے تھے، ان کے متعلق تم نے سنا ہے نا. تو ہم نے ان کو سزا کے طور پر بندر بنایا اور 3 دن کے اندر اندر وہ سب مر گئے تھے. یہ انسانیت آج ان بندروں کی نسل نہیں ہے، نہ ان بندروں کی نسل کوئی باقی بچی. قوموں پر جب عذاب آتا ہے 3 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ان کو سمیٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جب وہ عذاب ہلاک کرنے والا ہو. تو ہم نے ان کو گھٹیا قسم کا، رسوا قسم کا، بدترین قسم کا بندر بنا دیا. اس لیے آپ اور میں بھی یہ بات ذہن میں اچھی طرح سے رکھیں، اللہ کا دین ہے، ہم نے اس انداز میں اللہ کے دین میں ہیلے بازی نہیں کرنی. بہت سے لوگ سوال لے کر آتے ہیں، اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں. اس شخص کے مسئلہ پوچھنے سے ہی یہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے یہ شخص مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں خاص قسم کا جواب ہوتا ہے. اس کو وہی جواب چاہیے ہوتا ہے، وہی رخصت چاہیے ہوتی ہے، وہی اجازت چاہیے ہوتی ہے جس اجازت کے لیے وہ ادھر سے ادھر، ایک عالم دوسرا عالم تیسرا عالم، وہ گھوم رہا ہے. اور وہ اپنے سوال کے اندر ایسی شقیں، ایسے الفاظ اور ایسی پوائنٹس داخل کرتا ہے کہ جس سے اس کو اس کے مطلب کا جواب ملے. ان چیزوں کو، ان شقوں کو چھپا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے صحیح جواب واضح ہو. یہ ہمیں اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے. تو کبھی بھی کسی عالم سے کوئی سوال کریں، دین کے متعلق کوئی مسئلہ معلوم کریں، تو اللہ کا دین معلوم کرنے کی کوشش کریں. وہ جواب معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں جو میں اور آپ اپنی سہولت کے لیے چاہتے ہیں. مل جائے گا جب انداز سوال اس قسم کا ہو یا بیان کرنے والے اس قسم کے لوگ ہوں جس طرح کے یہ لوگ تھے بتانے والے، تو مل تو جائے گا. لیکن اس موقع پر ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے گا، استفتی قلبک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر فرمایا کہ سب سے بڑا مفتی بعض اوقات انسان کا اگر ضمیر زندہ ہو، اس کا ضمیر زندہ ہو تو اس کا ضمیر اسے بتا دیتا ہے کہ تمہاری یہ بات درست ہے یا غلط ہے، تم کہاں تک کتنے % ٹھیک ہو. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها، ہم نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. نکانل ایک نشان عبرت، موعظہ بنا دیا. لما بین یدیہا وما خلفہا، ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے اور جو ان کے پیچھے تھے. ساری قوم اور بستی کے لوگ جو ان کے علاقوں کے آس پاس تھے، وہ قوم والے بھی جو ان سے دور تھے، ان سب کے لیے اس وقت یہ نشان عبرت بن گئے. سزائیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو عذاب آتے ہیں، دیگر جو بھی سزائیں ہوتی ہیں، وہ سزائیں، اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں. وہ سزائیں ان لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ عذاب آیا، اس سے امید یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر عذاب انشاءاللہ آخرت میں عذاب کے لیے تخفیف یا اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور دوسرا، یہ سزائیں جو ہوتی ہیں وہ معاشرے کے دیگر افراد کے لیے ان کو گناہوں سے روکنے والی ہوتی ہیں، ان کے لیے دل میں ڈر بٹھا دیتی ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. یہ تو ابھی ہم سن رہے ہیں نا. جب کبھی ہم کوئی سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کسی اللہ کی حد کو نافذ ہوتا ہوا دیکھ لیں، تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے، شعور ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. میں اپنا واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. ہم شروع جب مدینہ گئے تھے پڑھنے، تو پہلا سال تھا، پتہ چلا جی حد قائم ہو رہی ہے قصاص کی. 4 لوگوں کو، بلکہ حد نہیں تھی، وہ حد حرابہ تھی. حد حرابہ جو 6 پارے میں ہے، انہوں نے، ان کے جرائم بہت زیادہ تھے. تو 4 لوگوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے جب ان کی گردن الگ کی گئی ان کے جسم سے، تو آپ یقین کریں 3 4 دن تک
جاگتے ہوئے تو کیا خواب میں بھی کسی گناہ کا کوئی تصور نہیں آتا تھا، خواب میں بھی میں ڈرتا تھا، یہ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، کچھ بھی نہیں کر، 4-5 دن تک ایسی کیفیت، کھانے کو دل نہیں کرتا تھا. تو یہ سزائیں جب انسان اپنے سامنے نافذ ہوتا ہوا دیکھتا ہے، زمین ہل جاتی ہے نا بعض اوقات، تھوڑا بہت زلزلہ آتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ ذرا سی زمین ہلتی ہے نا، انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. بڑی بڑی عمارتیں جب ہلنا شروع ہوتی ہیں نا، انسان فوراً اللہ فوراً یاد آ جاتا ہے. تو یہ ہے فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا. لیکن سدھرتا کون ہے؟ مطلب وقتی طور پہ سب کو اللہ یاد آ گیا، زلزلہ آیا، کسی مال میں، مارکیٹ میں، کسی بازار میں آپ تھے، آپ نے دیکھا سب عورتیں مرد چیختے ہوئے باہر نکل گئے، سب کو اللہ یاد آ گیا، کلمے کا ورد شروع ہو گیا. اگلے ہی لمحے کے بعد جیسے ہی وہ سیٹ ہوا، سب واپس اپنی زندگی میں مست ہو گئے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. لیکن متقین لوگ جو ہوتے ہیں، یہ چیز ان کے لیے حقیقی معنی میں نصیحت بنتی ہے، سدھرتے وہ ہیں. تو ایک ان کا عمل یہود کا یہ ہے کہ شرعی تعلیمات پہ اگر انہوں نے عمل کیا ہے تو اس انداز میں کیا ہے جس کو آپ نے دیکھا ہیلے بازی. ایک عمل کی اور مثال ہے، تورات اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر مسلط کی، زبردستی، یعنی زبردستی مراد ڈنڈے کے زور پہ لو. اب وہ اس کو کس طریقے سے وہ تورات کو چھوڑتے گئے، تعلیمات کا مذاق بناتے گئے. ایک مثال آپ نے پڑھ لی، دوسری مثال اب آپ کے سامنے ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ مشہور واقعہ ہے گائے کا، جس کے نام پر یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے، سورت البقرہ. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قوم سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، ان اللہ یأمرکم، یقین اللہ تعالیٰ تم سب کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک بقرہ ذبح کرو. بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور یہ بقرہ مطلق ہے، کوئی ایک گائے، کوئی سی بھی دنیا کے اندر پائی جانے والی گائے، اس کو ذبح کر دو. واقعہ آپ کے علم میں ہے. آگے تم فیہا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا، ایک انسان کو قتل کیا تھا، اور تمہارا اس میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا کہ بھئی قتل کس نے کیا ہے؟ قاتل نے قتل کیا. جو اہل علم نے واقعہ اس کے تفسیر میں لکھا ہے، جو واقعہ معروف ہے کہ آدمی تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، مالدار تھا، بھتیجا تھا، بھتیجے نے چچا کو قتل کیا، اور لاش رات کے وقت قتل کیا، اور لاش کہیں اور پھینک دی، الزام بھی کسی اور. صبح کو ایک جنجال، اختلاف کہ جی فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کہ جی بتاؤ کس نے قتل کیا ہے، کوئی حل نکالو اپنے پروردگار سے. اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے اس مردہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا نکال کے اس کے جسم کے حصے کے ساتھ لگا دو. دو باتیں سمجھیے گا. ایک تو کبھی بھی اس قسم کے واقعات پڑھیں، اور بھی واقعات ہیں پیچھے اور بھی آئے تھے. ہوتا یہ ہے جب اس قسم کے واقعات ہم پڑھتے ہیں نا، تو بہت سارے لوگ ان کی تفصیلی جزئیات میں چلے جاتے ہیں. ایک گائے کا جسم کا کون سا حصہ تھا، گوشت کا کون سا ٹکڑا تھا، اور مردہ کے جسم کے کس حصے کے ساتھ لگانے کے لیے کہا گیا تھا. بعض اہل تفسیر اس بحث کے اندر لگ گئے. وہ بستی، علاقے، گاؤں، شہر جن کے نام آتے ہیں، یہ اب دنیا میں کہاں پر واقع ہیں، ان کی تفصیلات کیا ہے جغرافیائی لحاظ سے، ایک ایک تفصیل، ایک ایک بات، ایک ایک معلومات. اچھی بات ہے معلوم ہو جائے، اچھی بات ہے، اگر کوئی قرآن و حدیث میں تذکرہ ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو مقصود واقعہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ کون سا حصہ تھا، کیا نہیں تھا، کب ہوا، کیا نہیں ہوا. مقصود واقعہ ہے کہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانا جائے، کس طرح تسلیم کیا جائے. اس روح قصے پر، روح قرآنی پر، وہ تھوڑا سا انسان کا زور ہونا چاہیے کہ بات کو سمجھے کہ اللہ کے کلام کی ہیبت کیا ہے. نمبر 1 ہے. نمبر 2 یہ ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، جو بنی اسرائیل نے بھی بے ادبی کے ساتھ، انبیاء کی بے ادبی، گستاخی تو تھی ان کے اندر. قالوا اتتخذونا ہزوا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی گائے ذبح کرو، کیا تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں قتل ہو گیا، قاتل کون ہے، تم کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو. بات عقل میں نہیں آ رہی. گائے ذبح کرنے سے قاتل کے کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو ہے نا کہ اس کا، بھائی یہ بات تو عقل کے حساب سے تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ مردہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے ایک مردہ انسان زندہ ہو کر یہ بتائے کہ اس کو کس نے قتل کیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال اعوذ باللہ، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میرا شمار جاہلوں میں سے ہو جائے. اللہ کی پناہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. اللہ کی پناہ کے بغیر کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا، وہ چاہے انبیاء کیوں نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، دینی احکامات کے اندر
اس قسم کی باتیں کرنا یہ جہالت شمار ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں جاہل نہ ہو جاؤں. وہ جہالت کیا ہے کہ اللہ کے احکامات میں تفریح، اللہ کے احکامات میں مذاق. اور یہ بڑی بد نصیبی ہے ہماری اس معاشرے کی کہ اس وقت سب سے زیادہ مذاق جو بنتا ہے، تفریح جو کی جاتی ہے، وہ دین اسلام کے ساتھ کی جاتی ہے. رمضان آتا ہے تو جس کو یہ ہوتے ہیں نا آج کل یوٹیوبر حضرات، اور ان کو کانٹینٹ کوئی ملتا نہیں ہے شیطان کی سٹوری کے اوپر. عید آئی تو شیطان آزاد کیسے ہوتا ہے، شیطان کیسے قید ہوا تھا، شیطان کے اوپر لطیفے. یعنی اللہ کے وہ اصل اللہ کے احکامات کا مذاق ہے. تو اس طرح انسان کو، جو انسان یہ کام کرنے والا ہے وہ جاہل آدمی ہے. اور اللہ کے احکامات کا یہ ویسے بھی استہزاء جس کو کہتے ہیں حضوہ، یہ استہزاء ہے، نارمل مذاق نہیں ہے. یہ وہ مذاق ہے جس میں سامنے دوسرے شخص کی تحقیر بھی ہوتی ہے، اس کی تذلیل بھی ہوتی ہے، اس کو استہزاء کہتے ہیں. یہ استہزاء جب ہوتا ہے، یہ تو عام نارمل پبلک میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ابھی اس مقام پر کوئی تفریح اور مذاق کرنا شروع ہو جاؤں، یہ نارمل حالات میں بھی معیوب ہے. مذاق کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ہر وقت مذاق، ہر محفل میں مذاق جچتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور بڑے لوگ بھی، جو دنیا کا ایک سٹائل ہے وہ یہی ہے کہ ہر جگہ ہر محفل مذاق کی نہیں ہوتی. اور خاص طور پر اس طرح کا تفریح بنانا کہ جس میں سامنے والے کی تحقیر ہو رہی ہو، سامنے والے کی تذلیل ہو رہی ہو، جس سے آپ مخاطب ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہوں باقاعدہ، یہ دینی معاملات کے اندر ناقابل قبول ہے. یہ جہالت کی دلیل ہے کہ آدمی جاہل ہے. اب ان کا سوال تو اپنی جگہ پر پھر بھی ہے کہ بھائی گائے کو ذبح کر کے مردہ کیسے زندہ ہوگا. اس سوال کا بڑا خوبصورت جواب امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے ماوردی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ یہ گائیں وہی گائیں ہیں مطلب یعنی اسی قسم کی چیز ہے جس قسم کی چیز کی ان لوگوں نے عبادت کی تھی. پیچھے پڑھا نا آپ نے، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے تو انہوں نے پیچھے گائے کے بچے کی عبادت کی تھی. اب اس کو ذبح کرو تاکہ وہ جو خدا یہ تمہارے دلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی اس کی عظمت دلوں کے اندر کناروں میں کہیں بیٹھی ہوئی ہے. مان تو لیا کہ خدا نہیں ہے. توہم پرستی ایسی ہوتی ہے کہ جس انسان کے دل میں بیٹھ جائے نا، وہ پھر بھی، میں نے ایک جگہ گفتگو کی کہ جی یہ جو چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایک تصور ہے ہندوانہ رواج سے، توہم پرستی ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں اس میں کوئی ہل جل کام نہ کریں، کوئی چھری کانٹے کا کام، بس سکون سے بیٹھ جائیں اور لیٹ جائیں، ہلنا جلنا بھی نہیں ہے، نہیں تو بچہ سیٹ نہیں ہوگا، بچے کے اوپر کوئی نشانات پڑ جائیں گے چاند گرہن سورج گرہن سے. توہم پرستی ہے. پورا خطبہ میں نے ذکر کیا. پھر ایک خطبے کے بعد ایک آدمی آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی ہم ایسا کر لیں، کوئی خاتون گھر میں بیٹھی ہو تو کیا حرج ہے؟ کوئی اگر ہیں جن کے ولادت کا معاملہ ہے، اگر وہ خاموشی سے بیٹھ جائیں، کوئی کام کاج نہ کرے تو حرج کیا ہے؟ وہ وہم نکلتا نہیں ہے دل سے. حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ ڈر رہے ہیں، ابھی بھی آپ کو ابھی بھی خوف ہے، آپ کو ابھی بھی اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں. ان چیزوں کی تاثیر اللہ نے اس انداز میں نہیں رکھی. تو ذبح کرو اس کو جس کو تم نے، جس انداز کی چیز کو تم نے پوجا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے مرے ہوئے گوشت سے اس کو زندہ کیا جائے گا. باقی اور بھی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح نہیں کی. بس ان کو کہا گیا ایک گائے ذبح کر دو. عربی زبان کا اسلوب ہے بقرہ مطلق ہے، ایک گائے ذبح کر دو. ہمیں بھی ایسے بہت سارے احکامات دیے جاتے ہیں بھائی یہ کام کر لو. اب سوال کی وضاحت ہوتی ہے بھئی کیسے، کیوں، کس وقت، چند چیزیں وضاحت طلب ہوتی ہیں. جو وضاحت طلب ہوتی ہیں نا ان کی وضاحت لینی چاہیے. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، آپ فرق سمجھتے ہیں، بال کی کھال اتارنا. بال کی کھال اتارنے میں اور کسی چیز کی وضاحت لینے میں، ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے، اور یہ اچھی طرح سے ہر انسان کو واضح ہے. بھائی ایک گائے ذبح کر دو، واضح ہے، اس میں کوئی سوال کی ضرورت بنتی ہے؟ انہوں نے 3 سوال کیے. ایک، وہ گائے کی حیثیت ماہیت کیا ہو، کیسی ہو، کلر کیسا ہو، کام کیا کرتی ہو. پوری طرح سے بات کلیئر ہونی، گائے کیسی ہونی چاہیے. بھائی تمہیں بتایا گیا گائے ذبح کر، گائے کیسی ہو اس میں لگ گئے، اس کی تفصیل میں چلے گئے. جب چلے گئے تو اللہ کی طرف سے بھی جواب آتا گیا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ادع لنا ربک، ذرا اپنے رب کو پکاریے، پوچھیے اپنے رب سے. اپنے رب سے، وہی بار بار، یہ پہلے بھی اسلوب میں نے ذکر کیا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہی ایسے ہوتا تھا، آپ کا پروردگار، آپ کا رب. تمہارا رب نہیں ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار سے پوچھ لیجئے، مسئلہ ہمارا ہے. یہ ایک
سوء ادب ہے، اللہ کے ساتھ بھی بے ادبی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بے ادبی ہے۔ تو اپنے رب سے ذرا پوچھ کے بتائیے، یبین لنا ما ہی، اللہ ہمیں وضاحت کر دے کہ یہ گائے کیسی ہو، اس کی وضاحت اچھی طریقے سے ہو جائے۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ یقول، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گائے کیسی ہو، انہا بقرہ، گائے ایسی ہو کہ لا فارض ولا بکر، نہ فارض ہو نہ بکر ہو۔ فارض کہتے ہیں بوڑھی گائے کو، ایجڈ گائے کو، جس کی عمر زیادہ ہو، ولا بکر، کواری اور چھوٹی گائے، درمیانی، آوان کہتے ہیں اس ایج کے بیچ والی ایج، نہ بوڑھی اور نہ جوان، تم نے بال کی کھال اتاری ہے تو لو، آوان بین ذالک، اس عمر کے درمیان والی ڈھونڈو، اور ففعلوا ما تؤمرون، اب کر گزرو جو تمہیں کہا گیا ہے، ایسی گائے ڈھونڈو اور کر لو۔ نہیں، اب گائے کی چیز تو واضح ہو گئی۔ یہ بھی پچھلے دنوں ایک تصویر آئی تھی، میں نے سیو بھی کی تھی، میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں، پھر میں نے کہا رہنے دیں، آج کل یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں کسی نے یہ پورا اس میں یہ دیا کہ تقریباً 4000 سال پہلے اس ایریا کے اندر اس ٹائپ کی گائیں کس قسم کی ہو سکتی ہے، تو اس کی ایک تصویر بن کے آئی ہے۔ وہ کیونکہ خیالی تصویر تھی اور اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ وہ تصویر مطلب پھیلی ہوئی بھی ہے، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ بالکل یلو کلر کی چمکتی ہوئی گائیں، سمجھنے کے لیے صرف میں بات کر رہا ہوں، دکھا اسی لیے نہیں رہا آپ کو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی بھی بات پتہ نہیں ہے، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ذرا پھر کہیے کہ یبین لنا ما لونها، اللہ ہمیں بتائے اس گائے کا کلر کیسا ہو، رنگ کیسا ہو۔ رنگ کا اچار ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے، مطلب یہ بال کی کھال جب انسان دین کے معاملے میں اتارتا ہے ایسے ہی پھنستا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو صفراء، یلو کلر کی۔ یلو کلر کی گائے کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ گائے بھی اب تم نے جب مسئلہ چھیڑا ہے تو یلو کلر کی ہو، اور یلو کلر بھی ایسا ہو کہ فاقع، گہرا اور چمکدار، بالکل کلیئر۔ فاقع لونها تسر الناظرین، ایسا صاف ستھرا، ایسا یلو کلر ہو کہ دیکھنے والے کو بھی خوبصورت لگے۔ اچھا جی، ابھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، پھر انہوں نے کہا کہ ذرا اپنے رب سے اب پھر پوچھ دیجئے کہ اللہ ہمیں وضاحت کر دے کہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائیں ہم پر بہت مشتبہ ہو گئی، ایسی گائیں تو اور بھی ہیں، ایک نہیں ہے کئی ہیں بھائی، تو ایک کوئی سی بھی لے کے ذبح کر دو۔ تم نے کوئی دنیا کے اندر ایک ہی گائیں ڈھونڈنی ہے، اس جیسی کوئی دوسری ہو ہی نہ۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے تک پہنچ جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، مطلب اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس جگہ پر ذکر کیا ہے کہ اگر یہ استثناء نہ کرتے، انشاءاللہ نہ کہتے، تو یہ گائیں کبھی بھی ذبح نہیں کر سکتے تھے۔ یہ گائیں، اس گائے تک پہنچنا ان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ یہ انشاءاللہ جو ہے یہ اس کی برکات میں سے، اور یہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے کہ آپ کل کے کسی بھی کام کے، مستقبل کے کسی بھی کام کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دیجئے، پھر اللہ کی توفیق انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کام جو ہے، اب آپ سچویشن دیکھیں نا، یہ کام ایسا ہے جو بس ناممکن حد تک ہے، محال نہیں ہے لیکن ناممکن پہنچ گیا ہے، بہت مشکل ہے، عقل سے انسان سوچے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے آسان کر دیا۔ تو جب انسان اپنے آپ کی قوت سے باہر نکلتا ہے، اپنے اسباب سے، اپنے اسباب پر بھروسہ کرنے سے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو راستے پھر بھی آسان ہو ہی جاتے ہیں۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائیں ایسی ہو، کام کے اعتبار سے، پہلے جسامت بیان ہوئی تھی، پھر کلر بیان ہوا تھا، وہ کرتی کیا ہو کہ لا ذلول، وہ گائیں کام کرنے والی نہ ہو، سدائی بھی نہ ہو کہ اس کو کام پہ لگایا گیا ہو اور کام کی ٹریننگ دی گئی ہو، ذلول اس کو کام کر کر کے اس کو ہلکا کر دیا گیا ہو، اور کام میں وہ کیا کرتی ہو، تثیر الارض، نہ وہ زمین کو پھاڑتی ہو، لفظی ترجمہ مطلب زمین میں ہل چلانے کے کام بھی نہ کرتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی زراعت کے کام میں پانی پلاتی ہو، زمین کو پانی بھر کر لا کر جو کنویں سے پانی نکال کر پانی ڈالنا ہے، مطلب سادے الفاظ میں اگر کہیں تو نواب قسم کی گائیں ہو، چمکدار، لاڈلی، جو جس کو کسی نے بڑی دل سے پالا ہو، مسلمتن، بے عیب گائیں ہو، صحیح سالم ہو، کسی قسم کا اور کوئی عیب بھی نہ ہو اس کے اندر، لا شیۃ فیہا، اور اس کے کلر میں کوئی مکسنگ بھی نہ ہو،
کلر بھی بالکل پرفیکٹ ہو, کوئی جسم پہ کوئی عیب نشان بھی نہ ہو, کام کاج کرنے والی بھی نہ ہو, بالکل جوان گائے ہوں, پرفیکٹ گائے ہوں. قالوا الآن جئت بالحق. اب ذرا جملہ سنیں, انہوں نے اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہاں اب تم حق لے کر آئے ہو, اب تم نے بالکل تصویر کلیئر کر دی گائیں کیسی ہونی چاہیے. یہ بات تو پہلی جملے میں سمجھ میں آ گئی تھی, ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, حق تو پہلے ہی آ گیا تھا. اللہ کہہ رہے ایک گائے ذبح کر دو, کسی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کرتے وہ حکم پورا ہو جاتا, حق تو پہلے آ گیا تھا. لیکن تم نے اپنے لیے, یہ حدیث میں بھی مروی ہے, مرویات میں بھی ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی, اور جو قوم بھی اپنے اوپر اس قسم کی سختی کرتی ہے اللہ اس قوم پر سختی کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے, یہ آپ کے زمانے تک تھا کہ ان اعظم المسلمین جرمن, بدترین مجرم ہے مسلمان وہ کہ جو سوال کرتا ہے کسی چیز کے متعلق جو پہلے حرام نہیں تھی, اس نے سوال کیا اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اس چیز کو حرام کر دیا گیا. بدترین مجرم ہے وہ آدمی, بلا وجہ کی بال کی کھال اتار کے اللہ کی طرف سے کوئی پابندی لگوا دی اپنے اوپر. اللہ نے آزاد کیا ہے, جو چیز کلیئر ہے اس کو چلنے دو, خاموشی سے معاملہ آگے بڑھے. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها, انہوں نے اس گائے کو ڈھونڈ لیا, ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون, لیکن قریب نہیں تھا کہ ایک کام کر سکتے, کیونکہ ایک تو یہ گائیں ملنا اس قسم کی صفات کے ساتھ بہت مشکل کام تھا, نایاب قسم کی چیز بن گئی تھی. دوسرا ان کی حرکتیں اور کرتوت, گناہ, یہ بال کی کھال اتار اتار کے اپنے اوپر جو سختی کی. اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ امام نے کثیر نے دی کرتے ہیں پرانے, چونکہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے کہ یہ گائیں جب انہوں نے خریدی تو جس آدمی نے گائیں بیچی اس نے کہا اس گائیں کو ایک پلڑے میں رکھو ترازو میں, دوسرے پلڑے میں سونا رکھو, سونے کے وزن کے برابر یہ گائیں تمہیں بکے گی. کتنی مہنگی ہوگی, جتنا فائدہ ہوا اس آدمی کو. اور بعض اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ وہ یتیم بچے کی گائے تھی. آپ کے پاس بعض اوقات کوئی چیز ہوتی ہے جو قیمتی نہیں ہوتی, آپ کو بیکار لگتی ہے, اللہ آپ کو کہاں سے رزق پہنچائے گا, اللہ آپ کے لیے کہاں سے دروازے کھولے گا, یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. جس آدمی کے پاس یہ گائے تھی, جس آدمی کی سے گائے خریدی گئی, جس آدمی تک پہنچا گیا, بس یہ سوچئے کہ اس تک اللہ نے اس کا رزق کیسے پہنچایا, اسی گائے کو کیوں چنا, اتنی صفات بیان کر کے ان کو کیوں کہا کہ یہ گائیں ذبح ہو. اور میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اس گائیں کو ذبح کرنے میں اسی کو حکمتیں ہیں, کچھ تو سمجھ میں آ گئیں, کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے ہمیں جو چیزیں نہیں ہیں ہماری عقل سمجھ کے حساب سے وہ نہیں بتائیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا, ایک انسان کو. اب یہ واقعے کا پورا خلاصہ ہے کہ جس گائے کا ذبح کرنے کا معاملہ تھا, یہ بنی اسرائیل کے عمل کی ایک اور شکل بیان ہوئی ہے, تورات تمہیں دی گئی. ایک تو تم نے ہفتے کے دن کے شکار کے اندر ہیلے بازی کی, تمہارے عمل کی ایک عمل کی شکل یہ تھی کہ تمہیں کچھ کہہ دیا جائے کرنے کو تو تم اس کا بیڑا غرق اتنا کرتے ہو, اس بات کا ستیاناش اتنا پیٹتے ہو کہ اس بات کی روح ختم ہو جاتی ہے. میں نے ذکر کیا نا, روح ہوتی ہے ایک چیز کی, ایک عمل کی, وہ روحانیت اس میں سے ختم کر دی جاتی ہے. تو تم نے ایک نفس کو قتل کیا, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, تم اس میں اختلاف کا شکار ہو گئے, شکوک اور شبہات کا قاتل کون ہے. اللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا, نکالنے والا ان چیزوں کو جن کو تم چھپاتے ہو. تمہارا ایک چھپا ہوا عمل اللہ نے ظاہر کر دیا, نہیں کیا کہ قاتل کون ہے. رات کے اندھیرے میں قتل ہوا تھا نا, پھر رات کے اندھیرے میں تو میں اور آپ بھی بہت کچھ کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر پردہ رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ہمارے سر پر, ہماری پوشیدہ چیزوں پر, ہمارے باطن پر اللہ نے پردہ رکھا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ چاہے لمحے بھر میں کسی کو بھی رسوا کر سکتا ہے. آج کل تو یہ موبائل ہے, بہت ساری چیزیں موبائل کے اندر انسان کی ہوتی ہیں, ہسٹری ہوتی ہے, تصویریں ہوتی ہیں, بے شمار چیز ہوتی ہیں. بعض اوقات بچے کے ہاتھ لگتا ہے, کسی گروپ پہ کوئی تصویر, کوئی ایسی شیئر ہو جاتی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ نہیں کسی کو پتہ نہ چلے, لیکن نکل جاتی ہے, شیئر ہو جاتی ہے. بہت انسان کے ویسے راز ہیں, بہت اللہ نے میرے اور آپ پر جو پردہ رکھا ہے نا, یہ اللہ کا کوئی بہت بڑا فضل ہے ہم پر. ایسا فضل ہے کہ جس کا ہم ادراک وہی انسان کر سکتا ہے جس سے پردہ ذرا سا ہلتا ہے, ہٹتا ہے نا, اس کو احساس ہوتا ہے کہ پردہ کیا چیز ہے. تو اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو. ہم چھپاتے ہم بھی ہیں, اور اللہ ہمارے بھی رازوں کو ظاہر کرنے والا ہے. اللہ ہم پہ پردہ بھی رکھے, اللہ ہمیں اپنے باطن کو پاک صاف کرنے کی بھی توفیق دے, اور اللہ اپنے سامنے جب اس کے سامنے پیش ہوں تو اسی پردے کے ساتھ ہمیں معاف فرما دے.
فقلنا اضربوه ببعضها، ہم نے کہا کہ اضربوه، اب اس گائے کے حصے کو لو اور اس مردہ نفس کے ساتھ اس ٹکڑے کو ملا دو. كذلك يحيي الله الموتى. اب یہ اللہ نے تمہیں ایک نشانی اور دکھائی. اس واقعے کی ایک اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی انداز میں مردوں کو زندہ کرتا ہے. کل قیامت کے دن تمہیں اور مجھے بھی، یہ ایک آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس نے اپنے قاتل کا بتایا اور دوبارہ فوت ہو گیا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا. اب یہاں دنیا میں ایک آدمی زندہ ہو گیا، کل قیامت کے دن بھی دوبارہ ہم سب زندہ ہوں گے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو کہ تم نے بھی کل اللہ کے سامنے اٹھنا ہے اور اللہ تمہارے پوشیدہ رازوں کو تمہارے سامنے پیش کرے گا. کوئی چیز یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چیز مخفی نہیں رہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. ہر چیز یوم تبلی السرائر، ہر راز اللہ کے سامنے ظاہر ہوگا اور سب کا سب تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ بس پردے والا معاملہ فرمائے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ تمہارا عمل کرتوت تو اس قسم کے ہیں، تم نے اللہ کے احکامات پر اس طریقے سے عمل کیا ہے. یہودیوں، ہونا یہ چاہیے تھا اللہ نے اتنی بڑی تمہیں نشانی دکھائی تھی، اتنی بڑی نشانی اپنی قدرت کی، اللہ کی قدرت کی یہ نشانی تھی، تو تمہارے دل نشانیوں کو دیکھ کر، میں نے ذکر کیا نا کہ جب انسان کوئی نشانی دیکھتا ہے، اللہ کی کوئی قدرت کے مظاہر دیکھتا ہے، اس کا دل پگھل جاتا ہے اور پگھلنا چاہیے. لیکن ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل اس کے بعد مزید سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، وہ دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، یا بعض لوگوں کے نزدیک پتھر سے زیادہ بھی چیزیں کچھ سخت ہوتی ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت. اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عام طور پہ ہمارا تصور ہے کہ لوہا سب سے زیادہ سخت چیز ہے، اسٹیل، لیکن اس کو آگ بآسانی پگھلا دیتا ہے. لوہے کو آگ بآسانی پگھلا دیتا ہے، پتھر نہیں پگھلتا. پتھر اگر مضبوط ہو تو توڑنے میں انسان اوپر نیچے کا زور لگاتا ہے، پھر جا کر جو ہے وہ معاملہ اس کا کہیں بیٹھتا ہے کہ وہ پتھر کسی جگہ اپنی جگہ سے ہل سکے. سخت ترین چیز ہے، لیکن یہ سخت ترین چیز پتھر، اس کے اندر بھی فوائد ہیں، اس کے اندر بھی نرمی ہے. جو نرمی یا فوائد جو اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ قسم کے پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کچھ قسم کے پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی جاری ہو جاتا ہے. نہر تو پوری نہیں ہوتی لیکن تھوڑا بہت پانی نکل جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے اوپر سے نیچے کی طرف گر پڑتے ہیں. مجاہد رحمہ اللہ کا قول کئی اہل علم نے ذکر کیا ہے، مفسرین نے، کہ پتھر جو بھی پھٹتا ہے، پانی نکلتا ہے، نہر جاری ہوتی ہے، کوئی بھی پتھر اوپر سے نیچے گرتا ہے، یہ سب اللہ کے خوف سے ہے، اللہ کے ڈر سے ہے. ان پتھروں کے اندر ادراک ہے، احساس ہے، شعور ہے، سمجھتے ہیں پتھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے متعلق بیان فرمایا تھا، اس نے اپنی محبت کا جب اظہار کیا تھا احد پہاڑ نے، یہ ہم کہتے ہیں نا دیواروں کے کان ہوتے ہیں، ایک محاورہ ہے دیواروں کے کان ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے، دیواروں کے اندر احساس ہوتا ہے، ان کے اندر ادراک ہے سمجھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نبوت سے پہلے ایک پتھر مکہ میں مجھے سلام کرتا تھا، نبوت سے پہلے. میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، انی لعالف حجرا کان یسلم علی قبل نبوتی، نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا. ان چرند پرند کے علاوہ یہ جو جمادات جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں بھی احساس ہے، ان میں بھی ادراک ہے، اور یہ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں سختی کے باوجود. تو میں اور آپ ان دیواروں کے کان جو ہوتے ہیں، ان کو حقیقت میں سمجھیں کہ واقعتاً کان ہیں، ان کے اندر احساس ہے، ان کے اندر شعور ہے، سمجھتے ہیں یہ. اب ہمارے دل کیا اتنے ہی سخت ہیں؟ نہ روتا ہے انسان، نہ آنکھوں سے پانی جاری ہوتا ہے، نہ کوئی کسی اور کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے. دل انسان کا مضبوط ضرور ہو، مضبوط ہونے میں اور سخت ہونے میں فرق ہے. اگر اپنے دل کی نیت کو اور اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں، کبھی کسی فوت ہونے والے شخص کو غسل دے دیں، قبرستان میں تدفین کے وقت قبر میں اتر جائیں دفنانے کے لیے. کسی دن ہاسپٹل کا چکر لگا لیں، ایمرجنسی میں جا کے کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، مریض آ جا رہے ہوں بس ان کو دیکھتے رہیں. آپ مجھے اپنی حیثیت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے. یہ چیزیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں. مضبوط ہو دل لیکن نرم ہو، سخت نہ ہو کہ کوئی نیکی کی بات، کوئی اللہ کی بات، کوئی اللہ کی نشانی اس پر اثر ہی نہیں کر رہی، وہ جیسے آئے ویسے گھوم پھر رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں. میں بڑا حیران تھا جب مجھے علم ہوا کہ
کئی سال پہلے کی یا کراچی کے حالات کا آپ کو علم ہوگا. پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے. مارنے کے بعد سر تن سے جدا کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب انسان یہ بات سنتا ہے. عجیب کیفیت ہو جاتی ہے, زلزلہ کب کبا سا آ جاتا ہے. کیسے انسان یہ کر سکتا ہے؟ لیکن کر سکتا ہے. یہ دل بڑی سخت چیز ہے. جب یہ سخت ہو جائے, انسان کے اندر سے احساس مر جائے, تو پھر انسان کیا کچھ کر سکتا ہے انسان نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کوشش کیجئے کہ ہمارا دل زندہ رہے, ہمارا دل نرم رہے. ایسے کام کرتے رہیں کہ جن سے انسان کا دل نرم ہوتا رہے اور اللہ کے احکامات اثر انداز اس پہ ہوتے رہیں. مصیبت یہ ہے کہ ان یہودیوں کے اس اللہ کے دین کے ساتھ کھیل نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں جو یہود مدینہ ہیں, چونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی نسل سے ہی ہیں, کرتوت, جراثیم, انداز وہ سب وہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ ان یہودیوں کے ایمان کی اگر خواہش رکھتے ہیں. اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ گنے نا تو یہودیوں کے اندر سے چند ہی نام, بعض نے 9 نام ذکر کیے ہیں کہ 9 نام ملتے ہیں جو یہودی مسلمان ہوئے تھے. بعض نے اور بھی ذکر کیے, تعداد کچھ نے زیادہ بھی ذکر کی. یہ ایمان نہیں لائیں گے, بڑے ہٹ دھرم لوگ ہیں. کیوں ہیں اس کی اب وجوہات بیان ہوں گی آگے. کہ افتطمعون, کیا تم لوگ یہ طمع رکھتے ہو. طمع کہتے ہیں لالچ کو. تمہارے دلوں میں لالچ ہے مسلمانوں, اور یہ ہر مسلمان کے دل میں لالچ ہونی چاہیے جو لالچ ذکر ہو رہی ہے. کہ ان یؤمنوا لکم, کہ یہودی تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں گے, قبول کر لیں گے قرآن کو. تم یہ لالچ رکھتے ہو, ان کو تبلیغ کرتے ہو, ان کا خیال کرتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں. وقد کان فریق منہم, ان کے آباء و اجداد میں ایک گروہ ایسا بھی گزرا ہے کہ یسمعون کلام اللہ, وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے, تورات کو, ثم یحرفونہ, پھر اس کے اندر تبدیلی کرتے تھے. یعنی اللہ کا حکم نازل ہوا ہے, بتایا گیا ہے, کسی نبی کے ذریعے سے کوئی حکم آیا ہے, انہوں نے اس کو سنا, ان کے علماء نے پھر اس کے اندر تبدیلی کی کہ اللہ کا حکم یوں نہیں یوں ہے. من بعد ما عقلوہ, اس کو پوری طرح سے سمجھنے کے بعد سمجھ لیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے, اس سے مراد یہ ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے, اس پہ عمل اس طرح سے کرنا ہے. اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے, کیونکہ انسان جاہل ہو نا, اس کو پتہ نہ ہو, پھر وہ کچھ آگے پیچھے معاملہ کر جائے, بچ جاتا ہے. جہالت ادھر بن سکتی ہے ان ضابطوں کے ساتھ جو ضابطے قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں, کہ انسان جاہل ہے, جہالت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا, جہالت کی وجہ سے اس کا راستہ آسان ہو گیا. وہ آگے بہرحال بات آئے گی, ان میں بھی کچھ جاہل ہیں یہودیوں میں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے, لیکن ان کی جہالت ان کے کام نہیں آئی. تو علم کے بعد انسان یہ کام کرے, وہ پھر اس کو پکا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, وہ اس کا پلٹ کے آنا بہت مشکل ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, یہ یہودیوں کے ایک اس گروہ کا تذکرہ ہے جو مدینہ کے اندر تھے, اور ان میں وہ یہودی منافق تھے, کچھ یہودی منافق تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, کہ جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے, قَالُوا آمَنَّا, تو ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, تمہاری بات ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رسول ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب جدا ہوتا ہے, خلوت اختیار کرتا ہے ان کا کچھ لوگوں کے ساتھ, یعنی اپنی پرائیویٹ میٹنگ میں ہوتے ہیں, تو قالوا وتحدثونهم, کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو بیان کرتے ہو وہ باتیں, بما فتح اللہ علیکم, جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں. فتح یہاں پہ علم کے معنی میں, اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے, اسی لیے بعض اہل علم کے لیے دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں فتح اللہ علیک, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر علم کے دروازوں کو کھول دے. تو اللہ نے جو علم تمہیں دیا ہے آخری رسول کے متعلق, کیا تم جا کے ان کو بتا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری سچے پیغمبر ہیں. لیحاجوکم بہ عند ربکم, تاکہ یہ اپنی حجت لے کر کل قیامت کے دن پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں, دلیل لے کر تمہارے خلاف, کہ یہ مانتے تھے, ان کو پتا تھا. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں, تم کر کیا رہے ہو, تم تو اپنے لیے خود ان کے پاس ثبوت مہیا کر رہے ہو. اللہ نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو باتیں. اولا یعلمون, کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے, ان اللہ تعالی یعلم, اچھی طرح جانتا ہے, ما یسرون وما یعلنون, جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ سے کوئی چیز مخفی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے اور ان کو نہیں پتا. آگے آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آخری رسول کو, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, جیسے انسان اپنے بچوں کو پہچانتا ہے, اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے جانتے اور پہچانتے تھے کہ آخری رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سچے رسول ہیں. ومنہم امیون, اچھا ان کا ایک گروہ تو وہ سمجھدار تھا نا, پڑھا لکھا عقل مند. ایک گروہ جس کا میں نے ذکر کیا جاہل. جہالت انسان کے لیے کبھی کبھی اس کی بتاؤ کا ذریعہ بن جاتی ہے, لیکن کبھی کبھی نہیں بھی بنتی. اور وہ صورت نہ بننے کی کیا ہے, وہ آگے ہے کہ ان میں کچھ امی ہیں, ان یہودیوں میں کچھ امی ہیں جو
پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. لا یعلمون الکتاب, ان کو تورات کی حقیقت کا علم نہیں ہے. عام عوام, ایک تو ان کے علماء تھے نا, عام عوام. تو لا یعلمون الکتاب الا امانیہ, وہ کتاب کے متعلق نہیں جانتے مگر امانی. امانی کہتے ہیں کہ ظاہری الفاظ کو پڑھنا, اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھنا. وہ تورات کی قرات کرتے ہیں, رٹے لگاتے ہیں اور اس کے معنی اور مفہوم سے دور ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حسن بصری رحمہ اللہ قول نقل کیا کہ قرآن مجید کو اللہ نے کیوں نازل کیا تھا؟ نزل القرآن لیعمل بہ, قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہمارے اوپر بھی کہ اس پر عمل کیا جائے, قرآن مجید پر ہم عمل کریں. لیکن لوگوں نے کیا کیا, اس کی تلاوت کو عمل بنا دیا. فاتخذوا تلاوتہ عملا, اس کی تلاوت کرنا عمل ہے, صرف تلاوت کرنا. صرف تلاوت عمل ہے, لیکن مفید ہے اس وقت جب آپ اس کو سمجھتے بھی ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں. خالی پڑھنا اور کبھی نہ سمجھنا, کبھی اس پر عمل نہ کرنا, کبھی جاننے کی کوشش نہ کرنا, اسی لیے تو قوم اکثر مسلمانوں کی گمراہ ہے. بھئی اختلاف کیوں ہے, فرقوں کا اختلاف کیوں ہے؟ قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے. انسان اللہ کو چھوڑ کر جگہ جگہ اپنا ماتھا کیوں ٹیک رہا ہے؟ قرآن پڑھنے کے باوجود نہ سمجھنے کی وجہ سے. جب قرآن انسان ایک دفعہ سمجھ لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو جہالت ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے اب آپ یہاں شہر میں ہیں, موجود ہیں, اسباب ہیں, آج کل تو ساری چیزیں ایک کلک کے ساتھ آپ کو دنیا بھر کی ہر معلومات مل سکتی ہیں. اب آپ یہ کہیں مجھے پتہ نہیں ہے, یہ اب قابل قبول نہیں ہے. یہ کوئی وہ آدمی کا جو جنگلوں میں رہتا ہے, کبھی اس نے زندگی دیکھی نہیں, انسانیت دیکھی نہیں, وہ کہے کہ ہمیں نہیں پتہ, تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, ویل ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے, جہنم ہے. جہنم کا ایک گڑھا ہے جس میں گرنے والا 40 سال تک گرتا ہی رہے گا اور پھر گہرائی میں پہنچے گا. ویل ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب, جو اس کتاب کو, تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. جو ہے نا پیچھے ثم یحرفونہ, ان کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ جو تحریف کرتے ہیں, جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت کما سکیں. کتاب کو بیچتے ہیں, اللہ کے احکامات کو بیچتے ہیں, دنیاوی فائدہ کماتے ہیں. ڈبل گناہ ہے. ایک تو اپنی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا, نمبر ایک. نمبر دو, پھر اس کے ذریعے سے دنیا کمانا. تو کتاب کو بیچنا, اللہ کے دین کو بیچنا, یہ مذموم ہے جب انسان اپنی طرف سے بنائے. کتاب اللہ کی, یعنی اللہ کی کتاب کو فروخت کرنا دنیاوی مفادات کی خاطر. انسان طے کرے, بھائی میں ایک مثال اب یہاں آ کے بیٹھا ہوں, میں طے کروں کہ میں اپنے اس کلاس کے آپ کو 1 گھنٹہ جو میں تفسیر پڑھا رہا ہوں, اس کے میں اتنے 1000 روپے چارج کروں گا, پہلے سے طے کروں. اگر آپ نہیں دیں گے, مجھے ادارہ نہیں دے گا تو میں نہیں پڑھاؤں گا. یہ چیز درست نہیں ہے. باقی اگر آپ میرا وقت مجھے یہاں پابند کرنا ہے صبح سے رات تک, آپ کہیں بھائی صبح 8 بجے آؤ گے, رات 8 بجے جاؤ گے, اس دوران قرآن کی بھی تعلیم ہے, بچوں کی نگرانی بھی ہے, بیسیوں اور کام ہے. پھر میرا حق ہے کہ جو میرے پیٹ کا ہے معاملہ, میرے لباس کا معاملہ ہے, میرے گھر کا معاملہ ہے, اس کو پھر آپ اللہ کی رضا کی خاطر پورا کریں. دونوں چیزوں میں فرق ہے. بہرحال اس موضوع کا وقت نہیں ہے. تو فویل لہم مما کتبت ایدیہم, ویل ہے, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں. وویل لہم مما یکسبون, اور ویل, ہلاکت, بربادی, جہنم ہے ان کے لیے جو کماتے ہیں. ڈبل گناہ ہے, ڈبل سزا ہے. اب ایک اعتراض ہے, انہوں نے اپنی عام عوام کو بتایا ہوا تھا, جو پیچھے ہے نا ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب, عام عوام کو, امی کو, ان پڑھ لوگوں کو بتایا ہوا تھا تم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہو, تم جنتی ہو. جیسے ہمیں بھی ایک بتایا جاتا ہے کہ جی کوئی اگر برا محسوس نہ کرے تو میں مثال نام لے کر دیتا ہوں کہ جی کوئی پیرانے پیر کی محفل کے پاس سے بھی کبھی زندگی میں گزرا ہو, وہ بھی بخشا جائے گا. واقعہ آپ سنتے ہیں بھائی, بس جو بھی مرید ہے وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا, اور جو بھی ان کی محفل کے پاس سے بھی کبھی نہ بھی بیٹھا ہو, اس کو بھی دھوبی, اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. پیرانے پیر کا دھوبی آپ سنتے رہتے ہیں آج کل, یہ باتیں اب کوئی مخفی نہیں ہے. تو وقالوا لن تمسنا النار, اس قسم کی قصے کہانیاں جو ہیں وہ عام عوام کو پھر بہکاوے میں مبتلا کرتی ہیں. پھر عام عوام سمجھتی ہے جو دل چاہے وہ کرو, بس پیرانے پیر ہے نا بخشوانے کے لیے. تو ان یہودیوں کو بتایا گیا تم اللہ کے لاڈلے اور چہیتے ہو, تم ہی تو ہو جس کے لیے اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے, اور تمہاری نسل ہے جس میں سارے انبیاء آئے ہیں, تو تم بخشے بخشائے ہو. اب جہنم میں اگر جاؤ گے, وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی مگر چند دن, ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا مگر بہت تھوڑے دن. وہ کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے گائے کے بچے کی عبادت کی تھی, شرک کیا تھا, یہ تو وہ مانتے تھے. تو جتنے دن انہوں نے شرک کیا تھا 40 دن,
اتنے ہی دن ان کو سزا ملے گی، اتنے دن. ہاں بھائی، پہلی بات تو پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ اتنے دن جانا وہ بھی کافی ہے، یعنی قبول کر لو گے، ہضم کر لو گے. بعض مسلمان یہ ضرورت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ لیں گے جہنم کل کی کل دیکھ لیں گے. اب تو یہ مارکیٹ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی کسی کا پیسہ دبا کے کھا کے بیٹھا ہو نا، اس کو کہو کہ اللہ سے ڈرو، کل تمہیں حساب دینا ہوگا، کل کیا جواب دو گے، کہتا کل کی کل دیکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل نمٹ لیں گے، وہاں دیکھ لیں گے. یہ جو ضرورت ہے نا انسان کو مار دیتی ہے. تو لنگ تمسن ہوگا، دیکھ لیں گے، چند دن جہنم میں سہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو جنت ہمارے باپ کی ہے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ نے گھیرا عقلی اعتبار سے. بھائی دو چیزیں ہیں، جنت جہنم تو اللہ کی ملکیت ہے، میری اور آپ کی تو نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو جہنم میں ہم تھوڑے دن جائیں گے، وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے ہمارے آبا و اجداد نے چند دن عبادت کی تھی، باقی تو سب ہم جنتی ہیں. قل، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تو فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ جھوٹا بھی نہیں ہے، سچا ہے، اور اللہ عاجز بھی نہیں ہے، ہر چیز پر قادر ہے. انسان وعدے کی خلاف ورزی کب کرتا ہے؟ تو وہ جھوٹا ہو یا وعدے کو پورا کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو. تو اللہ کے پاس الحمدللہ سچائی بھی ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے. یا دوسری سچویشن ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہہ رہے ہو جو تمہیں علم نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی طرف انسان وہ بات نسبت کر دے کہ جس کا اسے علم نہ ہو. اس لیے ہمیں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹتے پھریں، کسی کے بھی متعلق فیصلہ نہ دیں الا یہ کہ قرآن و حدیث میں آیا کہ یہ جنتی ہے، جہنمی ہے. بھائی فلاں تبت یدا ابی لہب وتب، پتہ چل گیا جہنمی ہے، بات ختم ہو گئی. پتہ چل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے سردار ہیں، بات ختم ہو گئی. انبیاء جنتی ہیں، فلاں 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 صحابی جن کا نام لیا جنتی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، بالآخر سارے صحابہ جنتی ہیں. جن کا پتہ چل گیا پتہ چل گیا، جن کا نہیں پتہ چلا ان کے بارے میں خاموشی انسان کو. ہاں، مومن اگر فوت ہوا ہے تو اس کے لیے رحمت کی دعا ضرور کریں. مشرک اگر فوت ہوا ہے تو اس کے بارے میں رحمت کی استغفار مت کیجیے، باقی فیصلہ نہ دیجیے کہاں گیا. یہ عمومی حکم ضرور ذہن میں رکھیے کہ مومن جنتی ہیں، اور مشرک انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. تو یہ اللہ کے متعلق اس قسم کے فیصلے بہت بڑا جرم ہے. ہاں، اللہ کی بارگاہ میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور وہ اس کا قاعدہ اور ضابطہ ہے جو اگلی دو آیات میں ہماری بات پوری ہو رہی ہے. بلا، ہاں ضرور، من کسب سیئہ، جو شخص گناہ کماتا ہے، ایک گناہ کیا، دو کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، پھر اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، جس میں شرک شامل ہو گیا. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ چاہے مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو. جیسے آغاز میں ہم نے آخری پچھلی کلاس کے آخر میں پڑھا تھا کہ یہودی عیسائی کوئی بھی مومن ہوگا اور اس کے جو صفات ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو یہاں پہ بھی قانون برابر ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس قاعدے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، آپ کا بھی، میرا بھی، ان یہودیوں کا بھی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ابلیس کے پاس بھی حسد تھا کہ اس کو اتنی فوقیت کیوں ملی. یہاں ان کے پاس بھی یہی دونوں چیزیں ہیں، حسد کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا آخری نبی. یہ چیز ان کو مار گئی. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام بھی بینات لے کر آئے تھے، معجزات بھی تھے، تورات بھی تھی. اس کے باوجود تم جو یہ کہتے ہو نا بما انزل علینا، جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا ہمارا اس پر ایمان ہے. ثم اتخذتم العجل من بعدی، اس کتاب کے نزول کے بعد، بینات کو دیکھنے کے بعد، فرعون کو اللہ نے تمہارے سامنے غرق کیا، اس کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، گائے کے بچے کی تم نے عبادت کی تھی. وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظالم تھے. یہ تمہارا ایمان ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ہر ظالم کو اچھی طرح سے جانتا ہے، جن میں سے یہودی بھی ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے ان یہودیوں کو کہ یہ احرص الناس ہیں، زیادہ لالچی اور حریص ہیں، اعلی حیات زندگی پر.